بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب البدن من الإيمان. صدق يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ الهدى بجلاله وشفى الدجى بجماله بلغ الهدى بجلاله وشفى الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. بلغ العزت جل مجدہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کا آنا جانا مل بیٹھنا اپنی باتوں میں قبول فرمائے اور ان نشستوں کو قیامت والے دن ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اللہ کریم ہمارے سبز حلالی پرچم کی قیامت کی صبح تک نکال فرمائے اور اس سبز حلالی پرچم کا سایہ ہر مسلمان پر قیامت کی صبح تک چھایا. یہ پاک سرزمین، یہ مقدس سرزمین، یہ سرخیز مٹی، یہ ہم سب کا گھر ہے. اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب البدن من الایمان. اپنے بدن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. بدن کی جو محبت ہوتی ہے وہ بندے کے ایمان سے ہوتی ہے. ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ جاری مساری ہے جس کو تاریخ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. 10 محرم کا جو دن ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی معتبر تھا اور تاریخی دن کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو وہ 10 محرم کا دن تھا. آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو 10 محرم کا دن تھا. نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی 10 محرم کا دن تھا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے 10 محرم کا دن تھا. 10 محرم کو تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے اور 10 محرم کو سید الشہداء جگر گوشہ نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروفہ یوم شہادت 10 محرم. اور جب قیامت آئے گی تو 10 محرم کو آئے گی اور جمعے کا دن ہوگا. جب بھی 10 محرم جمعے کے دن میں آتا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر بڑا شور ہوتا ہے جو کہ قیامت قریب آ گئی ہے. 10 محرم اگر جمعے کو آ جائے تو شور ہوتا ہے بڑی قیامت آ گئی. بلا شک و شبہ قیامت 10 محرم کو آئے گی، لیکن قیامت کی بہت ساری نشانیاں میرے نبی پاک نے بیان کی. دجال کا آنا ہے، یجوج ماجوج کا آنا ہے. قیامت سے کم و بیش 40 سال پہلے رات کو مسلمان قرآن پڑھ کے سوئیں گے، صبح جب قرآن کھولیں گے تو اس میں الفاظ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو آسمان کی طرف دوبارہ بھگا دے. تو قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. بہت سی نشانیوں کا ظہور ہو بھی چکا ہے، ہو بھی رہا ہے. 10 محرم الحرام میں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم واقعات کو بڑے شدت کے ساتھ سنتے ہیں.
ہر سال واقعہ کربلا بھی سنتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی واقعہ کربلا کے سبب کو یاد کر کے اس پر عمل نہیں کیا۔ واقعہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ آج کی نشست میں چند ایک ایسی گزارشات جو ہر مسلمان کے دل میں ہر وقت ہونی چاہیے کہ کس چیز کی بنیاد پر امام حسین نے اپنا سارا خاندان شہید کروا دیا۔ جب امام نماز پڑھاتا ہے تو 3 بار سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 15 بار امام سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتا ہے، یہ مستحب ہے۔ 15 سے زیادہ بار کہنے کا تو نماز مقبول ہو جائے گی، کیونکہ سجدے اتنے طویل کیے جائے کہ پیچھے مقتدی پریشان ہو جائے، یہ نماز کو مقبول کر دیتا ہے۔ 3 بار کہنا سنت ہے، اور زیادہ سے زیادہ امام 15 بار تسبیحات پڑھ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے اور پشت پہ حسین سوار تھے، اب 3 بار پڑھنا سنت، 15 بار پڑھنا مستحب، اور جب حسین مصطفیٰ کی پشت پہ بیٹھے تو میرے نبی پاک نے 72 مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، اتنا طویل سجدہ کیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کے لیے سجدے کو اتنا طویل کیا کہ 72 مرتبہ کہنا پڑا سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو پھر نواسا بھی تو حسین صاحب کربلا میں 72 جانیں دے کے نانا سے عرض کی، آقا جس حسین کی خاطر آپ نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا تھا، آج آپ کے دین کے لیے حسین 72 جانیں پیش کرتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب بچپن کے عالم میں تھے، 7 برس کی عمر تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن امام حسن اور حسین سے فرمایا کہ تم آپس میں کشتی کرو۔ اب کشتی شروع ہوئی، سیدہ زہرا پاک پس پردہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ نانا دونوں نواسوں کی کشتی کروا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو، حسن حسین کو گردن سے پکڑو، حسن حسین کو بازو سے پکڑو۔ تو سیدہ پاک عرض کرنے لگی، آقا حسین چھوٹے ہیں، اب تو یہ بتا تھا کہ آپ چھوٹے کو کہتے کہ بڑے کو ایسے پکڑو۔ امام حسن اور حسین میں 11 ماہ کا فرق ہے، امام حسین 11 ماہ چھوٹے ہیں امام حسن سے۔ سیدہ پاک نے عرض کیا، آقا حق تو یہ بنتا ہے کہ آپ چھوٹے سے کہیں کہ بڑے کو ایسے پکڑیں، اور آپ بڑے کو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کو ایسے پکڑو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فاطمہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، جب کشتی ہو رہی ہے حسن کو میں سکھا رہا ہوں، حسین کو جبریل امین سکھا رہا ہے۔ حسن کو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے پکڑو، اور حسین کو جبریل بتا رہا ہے کہ تم نے کہاں سے پکڑنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تربیت فرمائی امام حسین کی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں، کیسے ممکن ہے کہ ایک خاندان 4 دن پیاسا رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت ان کو بچپن سے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہ میرے گھر والوں کو رزق کی فراخی نہ دینا، میرے گھر والوں کے لیے رزق وسیع نہ کرنا، ان کو ایک وقت کی روٹی دینا اور ایک وقت کی بھوک دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذاتی دعا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ابتدا سے تربیت فرمائی تھی کہ بھوکا اور پیاسا کیسے رہنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ خان وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے میدان میں استقامت پہ رہے۔ نبی پاک نے ان کی تربیت شروع سے کی۔ ایک بات تو ذہن نشین رکھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ سے نکل کے مدینہ سے نکلے اور مکہ کی طرف چلے گئے، اور مدینہ چھوڑا اس لیے تھا کہ مدینے میں آپ کو پیغام ملا تھا حر بن یزید کی طرف سے، مسلم بن سعد کی طرف سے، عبید اللہ زیاد کی طرف سے۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب وقتی بادشاہ انتقال کر جاتا ہے تو جب تک نئے بادشاہ سے عہد نہیں لے لیا جاتا، اس کی بیعت کر نہیں لی جاتی، وہ پرانے بادشاہ کے انتقال کی خبر آپ نہیں کرتے۔
کیونکہ اگر پہلے خبر عام کر دی جائے تو پھر فتنہ فساد ہوتا ہے۔ عرب کے اندر آج بھی یہ دستور ہے، جب ایک بادشاہ کا انتقال ہوتا ہے تو جب تک نئے بادشاہ سے بیعت نہیں کی جاتی تب تک وہ بادشاہ کے انتقال کی خبر نہیں دیتے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ بن زبیر، یہ تینوں اصحاب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا، رات کا وقت تھا کہ اچانک پیغام ملا کہ مدینے کے گورنر نے آپ کو بلایا۔ تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے آدھی رات کو بلانے کا کیا مقصد ہوگا؟ امام حسین نے فرمایا کہ میں سمجھ رہا ہوں، ہم سے بیعت لینے کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے معاویہ کا وصال ہو گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے تو کوفہ والوں نے اتنے خط لکھے کہ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ 3 سے 4 بوریاں خطوں کی بھر گئی، ایک دو خط نہیں آئے تھے، 3 سے 4 بوریاں بھر کے مدینے میں خط بھیجے، مکے میں خط بھیجے۔ اور امام حسین نے فرمایا کہ میں کوفہ اس لیے جاؤں گا کہ قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے تو بیعت کے لیے امام حسین کو بلایا تھا لیکن وہ ہی نہیں آئے تھے تو ہم کیا کریں، ہم نے پھر مجبوراً یزید کی بیعت کر دی۔ عبداللہ بن عباس نے خط پڑھنے کے بعد کہا تھا کہ مجھے ان خطوں سے بے وفائی کی خوشبو آتی ہے، لہٰذا آپ مکے سے نکلے، صرف مدینے جانا ہے اور کہیں نہیں جانا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کا رخ کیا۔ اب جب آپ کوفہ میں پہنچتے ہیں تو غلام بن یزید نے آپ کا راستہ روکا۔ میں صرف مختصر کر کے اپنی گفتگو کے پوائنٹ میں آنا چاہتا ہوں۔ امام حسین جب وہاں پر پہنچ گئے تو امام حسین کے پاس 2 راستے تھے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سبق ہے اور یہ ہر مسلمان کے لیے کربلا والوں کا سبق ہے۔ 2 راستے تھے۔ آپ سے کہا گیا کہ یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 2 صورتیں، آپ بیعت کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ بیعت کریں، واپس مدینے میں چلے جائیں۔ اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا اور اس کی 4 وجہ بتائی کہ 4 وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ وہ 4 باتیں آج کی نشست کا سبب ہے اور کربلا کے سارے واقعے کا خلاصہ وہ 4 باتیں، جن 4 باتوں کی بنیاد پر امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، انکار کیا اور شہید ہو گئے، سارا خاندان شہید کروایا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ حالانکہ یزید کا صرف اتنا مطالبہ تھا کہ آپ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، بیعت کر لیں، آپ مدینے میں رہیں، باقی حکومت میں سنبھال لوں۔ لیکن آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا اور 4 باتیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو توجہ طلب ہے، امام حسین نے فرمایا کہ میں یزید کی بیعت اس لیے نہیں کروں گا کہ میں نے اس کو مدینے میں نمازیں قضا کرتے ہوئے دیکھا اور بے نمازی بندہ میرے نانا کے دین کے تخت پہ آ کے بیٹھے، حسین کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز جو بیان کی امام حسین نے وہ یہ تھی کہ بے نمازی کے ہاتھ میں نے ہاتھ نہیں دینا۔ آج اگر ہم طریقت کے اعتبار سے کسی کے مرید ہوتے ہیں اور اگر بے نمازی بنتا ہے تو ہم کربلا والوں سے بے وفائی کرتے ہیں، اور اگر بڑے بڑے اشتہار الیکشن کے لیے لگے ہوئے ہیں اور نیچے چھوٹی چھوٹی تصویریں ہماری پوسٹروں میں بطور سپورٹر لگی ہوئی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ بندہ بے نمازی ہے، نماز پڑھنے کبھی مسجد میں داخل بھی نہیں ہوا، تو پھر ایک بات یاد رکھیں، 10 محرم کو سبیل لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، 10 محرم کو دیگے تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پہلی چیز جس کی بنیاد پر امام حسین نے بیعت نہیں کی وہ یہ تھی کہ یزید بے نمازی ہے۔ دوسری بات بڑی توجہ سے سنیے، دوسری بات امام حسین نے فرمائی کہ میں یزید کی بیعت اس لیے نہیں کروں گا کہ میں نے اس کو مدینے کے اندر شراب کی محفلیں سجاتے ہوئے دیکھا ہے اور شرابی میرے نانا کے دین کے تخت پہ بیٹھے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ شراب کی محفلیں سجاتا ہے، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ اور اگر ہمارے چودھری صاحب، نمبردار صاحب، ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، وزیر صاحب، اور ہمیں پتہ ہو کہ اس کے ڈیرے پہ جب بھی خوشی ہوتی ہے شراب کے بغیر نہیں ہوتی، اور اگر اس کے سپورٹروں میں ہماری تصویریں ہیں، ہمارے نام ہیں، تو بھائی مہربانی کریں پھر 10 محرم کو دیکھ نہ پکڑیں۔
پھر آپ مہربانی فرمائیں 10 محرم کو سبیل نہ لگائیں. امام حسین کو نہ ہماری سبیل کی ضرورت ہے اور نہ ہماری بانٹی ہوئی دیگوں کی ضرورت ہے. امام حسین نے تو دین بچانے کے لیے سر دے دیا. آج ہم نے کتنا کہ دین بچایا ہو، ہمارے گھر میں کتنا دین بچا ہو. ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، کربلا کا ذکر صرف غم تازہ کرنے کے لیے کرنا یہ حرام ہے. آج ہمارا میڈیا ہمارے بچوں کو کربلا کی سٹوری ٹی وی کے ذریعے ایسے دکھاتا ہے کہ بچے بیچارے مسلم ہو گئے. دکھایا کہ جا رہے کھنڈرات ہیں، درخت ہے، ریت کے صحرا ہے، اور ناؤز باللہ جیسے کسی کو باغ کے مظلوم کر کے قتل نہیں کر دیا گیا ہو. اور بھائی علی کا نام اور حسین کا نام لوگ جذبے جوان ہوتے ہیں، بہادری آتی ہے، لیکن ہمارا میڈیا ہمارے بچوں کو مسلم بنا رہا ہے. ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، علی کا نام لے تو جان میں جان آتی ہے، امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرے تو جان میں جان آتی ہے. یہ ہمیں کس نے پڑھا دیا کہ وہ مظلوم تھے، بے بس تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے. ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، سیلاب دیکھتا ہوں تو ہوتا ہے یہ گمان، سیلاب دیکھتا ہوں تو ہوتا ہے یہ گمان کہ پانی بٹکتا پھرتا ہے لبے حسین کو. پانی آج بھی بٹک رہا ہے لبے حسین کے لیے. ہمارے بچوں کو بزدل بنایا جا رہا ہے. ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، امام حسین وہاں شکر کرتے تھے جہاں صبر کرنا بھی مشکل ہوتا. جہاں صبر کرنا مشکل تھا وہاں پہ خانوادہ رسول شکر ادا کرتا. آج ہمارے بچوں کو کربلا اس طرح سنایا جا رہا ہے کہ بچے بیچارے مشکل ہو گئے. وہ بھائی یہ بہادری کے قصے ہیں، یہ شجاعت کے قصے ہیں. آپ اس کو اس انداز میں بیان کریں کہ نسلیں تگڑی ہو گئی. بس میاں محمد بخش نے کہا تھا قوت ہوندیا زور نہیں لایا، قوت ہوندیا زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی. کہ اللہ تو جیسے راضی ہے ہم بھی ویسے راضی ہیں. دوسری وجہ بیان کی کہ یہ شراب کی محفلیں سجاتا ہے، اس لیے میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دھوتا. تو جس کے سپورٹوں میں ہماری تصویریں لگی ہوتی ہیں ہم جانتے ہیں نا اس کے ڈیرے اس کام سے خالی نہیں ہیں. وہ جب بھی خوشی کرتا ہے تو شراب کی محفل سے کرتا ہے. تو اگر ہماری تصویریں ان کے سپورٹروں میں ہوں اور 4-5 سال کے بعد اگر ہم اسی کے نام پہ جا کے بوٹا لگاتے ہیں نا تو پھر بھائی مہربانی کیا کریں 10 محرم کو نہ سبیل لگائیں نہ دیکھو گئے. کیونکہ امام حسین کو ہماری سبیل و دیکھو کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے قربانی دی تھی دین بچانے کے لیے، ہم نے دین کتنا بچایا. آپ نے فرمایا تھا کہ شرابی کے نام پہ کبھی بول نہیں دو، شرابی کے ہاتھ پہ کبھی ہاتھ نہیں دو. تیسری وجہ، امام حسین نے جس بنیاد پر یزید کا انکار کیا، عربی کا لفظ ہے، میں بڑا ادب کے ساتھ ترجمہ کرتا ہوں اس کا. امام حسین نے فرمایا کہ میں نے اس کو رنڈیوں کے ناچ نچاتے دیکھا، میں نے اس کو مجرے کرواتے دیکھا، اس لیے حسین اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے گا. آج اگر شادی بیاہ کے موقع پہ ہماری خوشیوں پہ آ کے باہر سے آ کے عورتیں ناچیں، بچڑے ناچیں، اور ہم ایسی محافل کی اندر شرکت بھی کریں، اگرچہ ہم نے نہیں بلوایا لیکن ایسی محافل میں شرکت بھی کریں جہاں پہ یہ بے حیائی کے کام کیے جا رہے ہیں، تو پھر آپ اس بات کو اپنے ذہن میں نقش کر لیں کہ ہم کربلا والوں سے بے وفائی کرتے ہیں. ہم نام لے رہے تو حسینی ہے، لیکن اللہ معاف کرے ہمارا کردار یزیدی ہوتا جا رہا ہے. میں آپ سے ایک توجہ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج اگر ایک طرف امام حسین کا لشکر ہو اور دوسری طرف یزید کا لشکر ہو، ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ بولے تو صحیح. آپ کو کوئی ڈر ہے حسین کا نام لینے کے لیے؟ کس کا ساتھ دیں گے؟ اب میں اپنے اندر اتر جاؤں، ہم سب اپنے اپنے اندر اتر جائیں، آپ فیصلہ کریں. ہمارا جو کردار ہے ساتھ حسین کا دے دیں گے یزید کا دے دیں گے؟ ہم دعوے دار سب حسینی ہونے کے ہیں اور اللہ ہمیں محفوظ کر دے، اللہ محفوظ کر دے. ہمارا کردار دن بہ دن یزیدیت کی طرف چلا جاتا ہے. تیسری بات آپ نے فرمائی کہ میں نے اس کو ناچ نچاتے دیکھا ہے، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں. اور چوتھا سبب جو امام حسین کی امت کو دیا وہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے. اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو حلال سمجھتا ہے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، مرد کے لیے سونا پہننا کیا ہے؟ پھر بولے تو صحیح.
یہ سارے سال ساری زندگی آرام ہے کہ شادی والے دن معاف ہو جاتا ہے؟ بولے تو صحیح، کوئی بات تھوڑا ہلکا بولے کچھ نہیں ہوتا، ساری زندگی آرام رہتا ہے۔ اور اگر حاجی صاحب متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، قرآن کے قاری بھی ہیں، اور دماغ کو بڑے تصویریں اترواتے ہوئے سونے کی بوٹی بنا دیتے ہیں، تو اس دن حلال ہو جاتا ہے۔ یزید کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ کہ یزید اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو، اور اگر مہربانی فرمائے اگر ہم ایسا کریں تو اس کو چھوڑ دیں۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ چار باتیں آپ نے اشارہ میں، پہلی بات کیا تھی کہ بے نمازی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں، اس کو ووٹ نہیں دوں گا۔ یزید نے کیا کہا تھا؟ ووٹ دے، بیعت کرے اور چلے جائیں، کوئی جنگ نہیں۔ فرمایا تھا بے نمازی ہو اور نبی کے دین کے تخت کے اوپر آ کے بیٹھے، جب تک حسین ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، حسین نہیں ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا۔ اور آپ خود فیصلہ کریں کس کے نام پہ ہم ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ دوسری وجہ بیان کی کہ یہ شراب کی محفلیں سے جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ شراب کی بوتلیں کئی بار ڈیروں سے پکڑی جاتی ہیں، گورنر ہاؤس سے مل جاتی ہیں، وزیر اعظم ہاؤس سے مل جاتی ہیں، اور اللہ ماشاء اللہ ہمارا تو قانون بھی ایسا ہے، چیف جسٹس خود پکڑ لے شراب کی بوتلیں اور خود ثابت نہیں کر سکتا کہ اس میں شراب تھی، اللہ ماشاء اللہ، یہ ہمارے ملک کا قانون ہے۔ میں نے آپ کو مثال سنائی تھا، جج صاحب اللہ تعالیٰ تھانے دار بنا ہے، یاد ہے نا مثال آپ کو؟ جج سے زیادہ طاقت کس کی ہوتی ہے؟ ہاں، وہ موقع پہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہاں ہمارا عدالتی نظام اللہ ماشاء اللہ ایسا ہو گیا، دادا کیس کرتا ہے، پوتے لڑتے، پھر جا کے سلح ہو جاتی ہے۔ دادے نے کیس کیا، تیسری نسل کیس لڑ رہی ہوتی ہے، اور بعد میں ہوتا ہے کہ سلح ہو گئی۔ وہ بھائی آپ نے سلح کر لی تھی تو پہلے دن کر لیتے۔ اس لیے امام حسین نے شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اور اگر ہم ایسی شادی میں شرکت کریں جہاں شراب پی جا رہی ہے تو پھر 10 محرم کو دیکھ پکانی چاہیے کہ نہیں پکانی چاہیے؟ اور بولے تو صحیح، ہم دیکھیں کھانے والے ہیں، منکر کوئی نہیں ہے یار، لیکن انصاف تو کریں گے۔ امام حسین نے اس لیے قربانی دی کہ تم 10 محرم کو دھوپ کے اندر کھڑے ہو کے سبینے لگا دینا اور شراب کی محفلوں میں بھی چلے جانا۔ تیسری بات میں نوجوانوں سے خطاب ہے۔ یزید کی تیسری بات کیا تھی کہ امام حسین نے ہاتھ دیا کہ یہ رنڈیوں کے ناچ نچاتے ہیں، مجرے کراتے ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے، ایک بندہ ساری رات موبائل پہ گند دیکھے اپنی نگاہوں کو آلودہ کرے، اپنی نگاہوں کو گندا کرے، اور صبح اٹھ کے اگر وہ شربت سبیل پہ تقسیم کر رہے ہیں، امام حسین راضی ہو جائیں گے؟ تو بھائی کرتے نا تصور تو یاد کرو، واقعات سنتے سنتے فضیلتیں ہم سننے کے قائل ہیں، سنانے کے قائل ہیں، لیکن امام حسین نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ قیامت تک صرف میرے قصے بیان کرنا، میری باتوں پہ عمل نہ کرنا۔ نوجوان ساری رات اپنی نگاہوں کو آلودہ کرتے ہیں، ساری رات اپنی نگاہیں گندی کرتے ہیں، اور صبح اٹھ کے وہ پورے محلے میں دیکھ بھی تقسیم کریں، ختم میں بیٹھ کے ہاتھ باندھ کی تلاوت بھی سن لیں کہ جی ہم 10 محرم کی ختم میں شرکت کر کے آئے، امام حسین تو خوش ہو جائیں گے۔ ہم کیوں کربلا والوں کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں؟ آپ تصور تو کریں، آج کسی خاندان میں ایک فوتی ہو جائے نا، ایک فوتی ہو جائے تو بندے کو کئی کئی مہینے ہوش نہیں آتا اگر کوئی قریبی چلا جائے۔ یار قربان نہ جاؤ خان والے رسول پہ، سارا خاندان پڑا ہوا تھا لیکن جذبے پہ بھی مجبوری نہیں، سارا خاندان پڑا ہوا ہے، اور جذبوں کی حالت بدل کیا تھی۔ آج ہم نماز ایک نہ پڑھے اور 10 محرم کو دیکھ تقسیم کریں تو کام چل جائے گا؟ آئے آپ ایک بات سنو، سیدہ زینب امام حسین کی جو بہن تھی، آپ کربلا میں موجود تھی، یزیدی فوج کا ایک بندہ آپ کے خیمے کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ سیدہ زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ بولے تو صحیح ہے، کہاں نماز پڑھ رہی تھی؟ کربلا کے میدان میں، اور سارا خاندان سامنے شہید پڑا ہوا۔ آج ایک عزیز چلا جائے تو اذان کی آواز تو آتی ہے لیکن قدم مسجد کی طرف نہیں جاتے، جہاں سارا خاندان سامنے شہید پڑا ہے اور سیدہ زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز غلط کون سی ہے؟ توجہ کے ساتھ بات سنی ہے۔ یزیدی بندہ کہنے لگا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو سیدہ زینب نے فرمایا سن، ساری زندگی زینب نے کھڑے ہو کے تہجد پڑھی، آج قدموں میں طاقت نہیں تو زینب بیٹھ کے تہجد کی نماز ادا کر رہی۔ وہی جن کا سارا خاندان چلا گیا، سارا خاندان شہید ہو گیا، خان والے نبوت سارا
شہید ہو گیا. یار وہ تو تہجد نہیں چھوڑتے اور سبیلیں لگانے والے, نیکی تقسیم کرنے والے, قائد روڈ میں کھڑے ہو کے سبیل چل رہی ہوگی اور ساتھ مسجد سے آواز آئے گی آ جاؤ بھائی علیہ السلام, آ جاؤ نماز کی طرف, اور ہم نماز نہ پڑھیں اور سبیل پہ کھڑے رہیں, تو میرے خیال سے امام صاحب راضی ہو جائیں گے نا. میرے خیال سے تو کربلا والے خوش ہو جائیں گے نا. آپ بچے سے پوچھیں, بچے سے کہ امام حسین جب شہید ہوئے تو آپ کیا کر رہے تھے, بچہ کیا کہے گا, آپ کا سر کہاں تھا, پھر بولے تو ہمارا تو سر کتنا دے جاتا ہے. کیا کربلا صرف اس لیے تھا کہ ہم سال بعد اس کا تذکرہ کریں, چند لمحوں کا تذکرہ کریں, اس کے بعد ختم پاک پلائیں, دیکھ کھائیں, شربت پیئیں, اپنے گھروں کو چلے جائیں. اب تصور تو کریں خان والے نبوت نے کس قدر قربانیاں پیش کی, اور وہ سب کچھ کرنے کے باوجود تہجد نہ چھوڑے اور یہاں فرض نہ پڑے, اور پھر کہیں ہم حسینی ہیں. مہربانی فرمائیں, مہربانی فرمائیں, ان 4 باتوں کو یاد کر لیں. اور اس کا پتہ عام دنوں میں نہیں چلتا, جب الیکشن آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمارا کردار کتنا بھی حسینی ہے. پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے جس کے نام پہ ووٹ دیا ہے, آیا ہم نے کربلا والوں کو دیکھ کے دیا ہے کہ صرف اپنے اندر سے پوچھا. اگر ہم اپنی گلی میں میٹر لگوانے پہ ووٹ دے دیتے ہیں نا, تو میری بات یاد رکھیں, یہ کربلا والوں سے بے وفائی ہے. 4 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات, یزید بے نمازی ہے, بے نمازی دین کے تخت پہ. نمبر 2, یزید شرابی ہے, جو شراب پیے گا وہ نانے کے دین کے تخت پہ نہیں بیٹھے گا. نمبر 3, یہ رنڈیوں کے ناچ نچاتا ہے, یہ نبی کے دین کے تخت پہ. اور نمبر 4, اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے, یہ نبی کے دین کے تخت پہ. یہ 4 باتیں یاد رہیں گی آپ کو, بولے تو صحیح, کب تک یاد رہیں گی؟ چپ کر کے خیر ہے. ماشاءاللہ ہم نا پاکستانی عوام ہیں, نعرے لال کے لگاتے ہیں, بریانی نواز شریف سے کھاتے ہیں, اور ووٹ آخر میں پرویز رائے کو ڈال دیتے ہیں. یہ ہماری قوم کا معیار ہو گیا. اور میرے بھائی, وہ میرے بھائی, ایک بات کو یاد رکھیں, جو حدیث بات پڑھی بس اس پہ گفتگو میں ختم کروں. حب الوطن من الایمان, وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. یہ جو سبز حلالی پرچم ہے نا, یہ جب لہراتا ہے نا, قسم سے جان میں جانا, آپ یقین کریں یہ سبز حلالی پرچم کی قدر بلا کن کو ہوتی ہے. میں آپ کو بڑے وصول سے بات کرنے لگا. لوگ گوروں کے ملک میں جا کے گوروں کے کتے نہلاتے ہیں اور ترستے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اپنے ملک چلے جائیں, وہ اپنے ملک نہیں آ سکتے. ان کے پاس نیشنلٹی نہیں ہوتی, گرین آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا. آپ شکر ادا کریں کہ آپ پاکستان کے پرچم کے سائے تلے آزادانہ عبادت کر سکتے ہیں. آپ کو پاکستان کی قدر کرنی ہے. ایک جملے میں کریں, فلسطین میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے. برما میں مسلمان بچیوں کے پستان کاٹ کے کباب بنا کے کھائے گئے. کشمیری بچیوں کے ساتھ انڈین فوجی روز زنا کرتے ہیں. ہمیں پھر پاکستان کی قدر نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں پاکستان میں پلیٹ میں رکھ کے مل گیا. ہماری نسلوں نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ پاکستان بنا کیسے ہے. مصری اقبال یہ لوہاری گیٹ میں رہتا تھا. جس دن پاکستان بنا اس کی ڈیوٹی واگا بارڈر میں تھی. کچھ لوگوں نے مصری اقبال لکھا, کچھ لوگوں نے مولوی اقبال بھی لکھا. مصری اقبال کہتا کہ میری ڈیوٹی واگا بارڈر میں تھی, اس دن پاکستان بنا تھا, اور میں واگا بارڈر پہ ڈیوٹی کر رہا. سب سے پہلے جو بابا پاکستان میں داخل ہوا بزرگ تھا, اور اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا, اور چہرہ سارا مٹی سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی پوری نہیں کھل رہی. اور جب وہ واگا بارڈر کراس کر کے آیا کہنے لگا, پتر پاکستان کتنا کے دور رہ گیا, پاکستان کتنا کے دور رہ گیا. مصری اقبال کہتا ہے, میں نے کہا بابا جی اس وقت آپ پاکستان میں کھڑے ہیں. مصری اقبال کے الفاظ سنیے گا. مصری اقبال کہتا ہے کہ بابر نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا, اللہ تیرا شکر ہے میں کافروں کے ملک میں نہیں بنا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاک سرزمین پاک دھرتی میں بول دی ہے. مصری اقبال کہتا ہے کہ میں نے اس کا چہرہ دیکھا, اس کی آنکھیں کھلی, اس نے سبز حلالی پرچم کی طرف دیکھا, پاکستان کی زمین کی طرف دیکھا, اور وہیں پہ اس کی روح پرواز کرے. تو بھائی آپ پڑھ کے تو دیکھو, ایک قافلہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہا تھا. یہ ان نوجوانوں کے لیے جو سلنسر نکال کے آزادی مناتے ہیں, ان کے لیے میرا خاص پیغام ہے.
ایک ماں تھی، اس کی گود میں 2 ماہ کا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا۔ 7-8 افراد کا قافلہ تھا جو ہجرت کر کے پاکستان آ رہا۔ رستے میں کھیت آئے اور کھیتوں کے ارد گرد سکھ ننگی تلواریں لے کے گھوم رہے تھے۔ جتنی تباہی سکھوں نے کی ہے نا، آج ہماری قوم اتنی ان کی جلانہ کر رہی ہے ان کے ساتھ۔ مساجد کے اوپر پابندی رکھتی جا رہی ہے اور مندر بنانے کے منصوبے تیار ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ساری مساجد کو، سارے مدرسوں کو حکومت کے اندر کریں، خرچہ تمہارا باپ دیتا ہے، خرچہ غریب مزدور کرے، مسجد کا خرچہ دیہڑی دار بندہ کرے، اور تم مسجد کے باپ لگتے ہو، ٹھیکیدار لگتے ہو۔ پیسہ تم فنڈ میں مسجد اور مدرسے کی 1 روپیہ نہ رکھو، ہر سال بجٹ آتا ہے، کبھی مسجد کے لیے مدرسے کے لیے 1 روپیہ بھی سنے، اور جب بات کرتے ہیں مسجد حکومت کے اندر کر دو۔ انشاءاللہ جب تک غیور علماء زندہ ہیں اور غیور عوام زندہ ہے، ہم اپنا پیٹ کاٹیں گے لیکن اپنی مساجد خود چلائیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خرچے ہم کریں، یہاں پہ قربانیاں ہم دیں، اور حکومت تم کو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنی سکھوں نے تباہی کی ہے، ایک قافلہ 9 افراد کا آ رہا ہے اور کھیتوں کے ارد گرد سکھ ننگی تلواریں لے کے گھوم رہے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ الفاظ سنیں۔ آج بچہ ماں کا بیڈ سے زمین پہ گر جائے نا تو ماں چلتا چولہا چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے۔ اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میری ہنڈیاں ابل جائے گی، اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی میں بھاگوں گی تو میری ہنڈیاں گرم مجھ پہ نہ گر جائے۔ وہ کسی بھی حالت میں ہو، بچے کی چیخ آتی ہے تو ماں اپنا آپ بھول جاتی ہے اور بچے کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ اب 2 ماہ کا بچہ ماں کی گود میں تھا، جب سکھ ارد گرد تھے نا فصلوں کے، تو وہ سارا قافلہ 9 افراد کا کھیتوں میں چھپ گیا۔ گرمی کا موسم تھا جب پاکستان بنا تھا، اور جب کھیتوں کا حبس پڑا تو 2 ماہ کا بچہ بلبلایا، رویا، وہ دودھ کو ترسا۔ بڑی توجہ کے ساتھ الفاظ سنیں۔ ماں نے اپنے 2 ماہ کے بچے کی گردن پکڑی اور مروڑ کے اپنا بچہ قتل کر دیا اور کہا بیٹا تو دے دوں گی لیکن آج پاکستان بن کے رہے۔ آج پاکستان کی آزادی ناچ ناچ کے منانے والوں، کیا وہ ماں جس نے 2 ماہ کا بچہ اپنے ہاتھوں سے پاکستان کے سبز حلالی پرچم کے لیے قربان کیا تھا، کیا وہ ہاتھ کل تمہارے گریبان میں نہیں ہوگا کہ میں نے جو اپنا دودھ پیتا بچہ اس سبز حلالی پرچم کے لیے دیا تھا اور تم نے اس کی آزادی ناچ ناچ کے بنائی تھی، تم نے اس کی آزادی سلسلہ نکال کے بنائی تھی۔ میرا سوال آپ سے ہے، ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو تیار کر کے خود سکول چھوڑ کے آتے ہیں، کالج چھوڑ کے آتے ہیں، اور ہماری بیٹیاں، وہ مسلمان بیٹیاں جو مسلمان بیٹیاں، ان کی مائیں اٹھا کے دیکھیں، 70,000 کے قریب عورتوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی پاکستان بنانے کے لیے۔ سکھوں کا ایک گروہ تھا، وہ آگ جلا کے وہاں ناچ رہے تھے، تماشا کر رہے تھے، جشن منا رہے تھے۔ ایک پاکستانی وہاں آگے بڑھ کے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہاں پہ مسلمان عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کے رکھی ہوئی تھی اور سکھ اس کے ارد گرد کمانے گا رہے تھے۔ کیا وہ مائیں قیامت میں ہمارا گریبان نہیں پکڑے گی؟ آج ہمارے بچے سکول میں ناچ ناچ کے آزادیاں منا رہے ہیں۔ میرا سوال آپ لوگوں سے، سب سے، اللہ سب کے ماں باپ کو لمبی زندگی دے، صحت دے، ایمان دے۔ جس دن ماں یا باپ کی برسی ہوتی ہے، جس دن ماں یا باپ کی برسی ہوتی ہے، آپ کا بچہ آپ کے گھر میں ڈانس کرے تو کیسا لگے گا؟ خاموش ہو گیا، کیا ہو گیا؟ صرف برا لگے گا؟ نہیں، صرف برا نہیں لگے گا۔ پنجابی کے الفاظ ممبر پہ میں کہہ نہیں سکتا، ہمارا جی چاہے گا کہ ہم اس کو پکڑ کے 2 ٹوٹے کر دیں، اس کے حیا ہی نہیں ہے۔ میری ماں چلی گئی، میرا باپ چلے گا، میرے بیٹا ناچ رہے۔ تو جس آزادی پہ ہمارے بچے ناچتے ہیں، 20 لاکھ لوگوں نے اپنا خون اس پاک سرزمین کی مٹی میں دیا۔ خدا کی قسم، جن لوگوں نے پاکستان بنتے دیکھا ان سے پوچھ کے دیکھے، برے صغیر کی ہر گلی سے خون کی ندیاں بہتی تھیں۔ جوان بیٹیاں اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگیں لگائی تھی۔ کیا وہ ہاتھ کل ہمارے گریبان میں نہیں ہوں گے کہ تمہاری نسلیں سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ناچ ناچ کی شادی منا رہی تھی؟ یہ سب حلالی پرچم ہمیں ناچنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں جو 14 اگست کو ایک بار فاتحہ پڑھ کے بخشتے ہو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں سب حلالی پرچم دیا ہے، ہم یہ قرآن ان کے لیے پڑھ رہے ہیں
جنہوں نے اپنا خون اس سبز حلالی پرچم کی بنیاد پہ نکلا ہوگا. تھوڑی توجہ کرنی ہے سلنسر نکالنے والوں کے اور جن کے بچے اسکولوں میں ناچتے ہیں اور کہتے ہیں بلا کہ میرے بیٹے نے بڑی اچھی پرفارمنس کی, میری بیٹی نے بڑا اچھا ڈانس کیا تھا. تو بھائی پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں مسلمان کی بچیاں بغیر پردے کے ناچیں. پاکستان تو بنایا ہی اس لیے تھا کہ جس سبز حلالی پرچم کے سائے تلے مسلمان بیٹیوں کے سروں پہ چادریں اڑی جائیں. اب توجہ سے میری بات سنی آپ, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. سکھ 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ کے بچے اپنے نیزوں پہ کاٹتے تھے اور نیزے یوں ہوا پہ گھماتے تھے اور ان بچوں کی ماؤں سے پوچھتے تھے بتاؤ پاکستان بنانا ہے کہ نہیں بنانا. اور قربان جاؤں ان ماؤں پہ, مائیں پتہ کیا کہتی تھی, بچے تو لیٹ گئے لیکن آج پاکستان بن کے رہے. کیا وہ مائیں ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ آج غلطی کوئی حکمران کرے اور گالی پاکستان کو, آج غلط کام کوئی فورسز کا بندہ کرے اور گالی میرے پاکستان کو, ہم تو اتنے بے صبرے ہو گئے اشارے پہ کھڑے ہوں تو اگر کوئی اشارہ توڑ کے بعد تو کیا کہتے ہیں پاکستانیت سکون نہیں ہے. وہ بھائی کو اس بندے میں سکون نہیں ہے, میرے سب سے حلالی پرچم کا کیا قصور ہے؟ ذرا سی بات تو یہ گالی پاکستان کو, پاکستان میں کچھ نہیں ہے. اور بھائی شکر ادا کرو جتنی آزادی ہے جتنی عزت ہے نا یہ صرف سبز حلالی پرچم کی وجہ سے ہے. آپ نے کمانے کے لیے باہر کے ملک جانے آپ جائیں, لیکن جاتے وقت میرے ملک کو گالی دے کے مت جائیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے. ایک بات کو یاد رکھیں, سارے کے سارے موسم صرف پاکستان میں پائے جاتے ہیں. تفصیل بیان کروں تو بہت لمبی تفصیل ہے, صرف وقت مکمل ہو گیا. ایک بات کو یاد رکھیں, آج اگر آپ آزاد ہیں, بڑی توجہ کے ساتھ میری بات سنیے, آپ رات کو جب گھر سوتے ہیں اپنے تو کیا یہ ڈر ہوتا ہے کہ صبح جب دروازہ کھولیں گے تو دروازے پہ سکھ کھڑا ہوگا؟ کسی کو ڈر ہے؟ کیوں ڈر نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں پتا ہے کہ ہماری آرمی بارڈر پہ کھڑی ہے, ہمارا پرچم لہرا ہے, ہمیں ڈر نہیں ہے, ہم آزادانہ سوتے ہیں. جس آرمی کی وجہ سے ہم رات کو آزادانہ سکون میں سوتے ہیں, صبح اٹھ کے اسی کو گالی نکال دیتے ہیں. اگر کوئی آرمی میں غلط ہے تو میں اعلان غلط کہہ رہا ہوں, حمایت نہیں کر رہا. غلط بندہ غلط ہے, وہ چاہے کسی شعبے میں ہو, کسی فیلڈ پہ ہو, چاہے وہ امام مسجد میں ہو, خطیب میں ہو, غلط ہے. لیکن جس آدمی نے ہمیں اتنا تحفظ دیا ہم اسی کو گالی دیتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں سکون کی نیند ہے, اس کے پیچھے وردی ہے. ہماری ماؤں بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے, اس کے پیچھے وردی ہے. غلط ہے, غلط کی حمایت اس میں نہیں کی جا رہی. لیکن خلاصہ کلام بس اتنا ہے, اگر سلنسر نکال کے باجے بجا کے ناچ کے ہمارے بچے اگر آزادی بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے میڈیا والوں کو, وہ بھی بتاتے ہیں کہ بس ایک قومی پریڈ دکھا دیں کہ آرمی والوں نے پریڈ کی, نیوی والوں نے پریڈ کی, بینڈیا والوں نے پریڈ کی. ایک سوال صرف میرا یہاں سے لے کے یہاں تک میری اپنی ذات کے لیے, پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا آستہ بولے, کچھ نہیں ہوگا. اسپیکر پہ بیان کرو, ٹینشن آپ کو کس چیز کی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. سوال میرا آپ سے, جو سیاسی پارٹی بھی اقتدار میں آتی ہے, کبھی کسی کی زبان سے آپ نے سنا پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں. پھر ووٹ کیوں دیتے ہو؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. کتنی جماعتوں نے آگے یہ نعرہ لگایا؟ غریب بندہ روٹی کے لیے سڑک پہ مر رہا ہے, میں نہ نہیں دوں گا. بھائی تم سے کسی نے پوچھا کہ تم دو گے کہ نہیں دو؟ تم یہ بتاؤ کہ مدینے کی ریاست میں کتنے لوگ بھوکے سوتے تھے؟ پاکستان سے وفات کرنی ہے تو بس ایک بات یاد رکھیں, جو یہ نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا, ہم اس کے ساتھ. بس آپ سے جو بات کہنا چاہتا تھا, پاکستان کا پرچم ہمیں ناچ ناچ کے آزادی بنانے کے لیے, پھر بولے اپنے بچوں کو باجے لے کے دینے, پکی بات ہوگی. اور اگر لے کر دیں تو اس کو بتانا کہ پاکستان بنا کیسے. میں الفاظ ممبر رسول پہ بیان نہیں کر سکتا,
وقت ہو گیا، میں نے آگے بھی جانا ہے، بس ایک جملہ آخر میں بول دیتا ہوں۔ پاکستان بننے کے بعد ایک لشکر جو تھا نا وہ انڈیا گیا تاکہ وہاں جو مسلمان ہیں ان کے حالات معلوم کریں، جو ہجرت کر کے نہیں آ سکے ان کے حالات معلوم کریں۔ ہم مختصر سنا رہے ہیں۔ اس وفد کے اندر علماء بھی تھے، ان علماء نے مساجد میں جا کے نا انڈیا میں جا کے وزٹ کیا کہ یہاں کے مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں جو پاکستان نہیں آ سکے۔ تو ایک بی بی اپنے بچے کو دم کروانے کے لیے مسجد میں آ گئی، اور بچہ جو تھا وہ شکل و صورت سے سکھ تھا، اس کی شکل و صورت ساری سکھوں کی طرح۔ تو مسلمان آگے نے کہا یہ تو سکھ کا بچہ، تم یہاں کو دم کروانے آ گئی ہو۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا مولوی صاحب اگرچہ بچہ یہ سکھ کا ہے لیکن میں وہ بد نصیب ماں ہوں جو ہجرت کے وقت سکھوں کے ہاتھ چڑھ گئی تھی اور سکھ نے مجھ سے زنا کیا تو میں نے اس کے بچوں کو جنم دیا۔ میرے دل میں آج بھی پاکستان بستا ہے، لیکن میں وہ بدبخت جو ہجرت کر کے پاکستان نہیں پہنچ سکی، اور سکھوں نے ہمیں پکڑ لیا، ہم سے شادیاں کر لی، اور آج ہم ان کے بچوں کی مائیں ہیں۔ لیکن مولوی صاحب پاکستان والوں کو جا کے بتا دینا، اگرچہ ہم سکھوں کے گھروں میں رہتی ہیں لیکن دل میں عزت پاکستان کی ہے۔ یہ بتائیں اپنی نسلوں۔ اللہ کریم ہم سب کو نا پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا